الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الثقلين جد الحسنين محمد رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. درود شریف کو آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پھر پڑھ لیجئے. بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. واقع کربلا مستند تاریخی حوالہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ احباب کے سامنے میں پیش کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آل بیت اطہار کا یہ لٹا پٹا قافلہ یہ دربار یزید میں پہنچا. دربار یزید میں سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی توہین کی گئی. اس نے چھڑیاں ماری آپ کے لبوں پہ، اور وہاں حضور کے صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے، اور وہ تڑپ گئے، اور آپ نے فرمایا ہٹا اس چھڑی کو ان لبوں سے اور ہونٹوں سے. اللہ کی قسم میں نے بارہا اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں پہ بوسے دیتے ہوئے دیکھا. یزید کے دربار میں موجود یہود اور عیسائیوں کے علماء کو جب پتہ چلا کہ یہ نواسہ رسول کا سر ہے، انہوں نے شدید ملامت کیا. کہا رے بدبختو، تم کلمہ پڑھنے والے خود کو محمد عربی کا امتی کہلاتے ہو، اور ان کے نواسے کے ساتھ تم نے یہ سلوک کی ہے. چنانچہ یہ وہ نقطہ آغاز تھا کہ یزید کے خلاف آواز بلند. اس کو خود محسوس ہوا کہ یار یہ تو معاملہ جو ہے نا پہلے سے بھی خراب ہو گیا. میں جس حکومت کو بچانے کے لیے یہ سارا معاملہ کر رہا تھا وہ تو میرے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے. ابتدان جب سر آقا حسین اور یہ لٹا پٹا قافلہ اس کے دربار میں پہنچا تو حالات یہ تھے کہ آل بیت اطہار کی خواتین کے ہاتھوں کو بھی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. اور یہ مستند تاریخی واقعات ہیں. سیدہ سکینہ اور سکینہ بھی یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو سیدہ سکینہ ہیں ان کے حوالے سے ان کے نام میں اختلاف ہے. مختلف لوگوں نے اس کے مختلف نام لکھے، اور سیدہ فاطمہ بنت حسین، اور بعض نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب بنت حسین. ناموں میں اختلاف ہے. یہ رو رہی تھی
کیونکہ وہ جکڑے ہوئے ہاتھ ان کو تنگ کر رہے تھے. تو آپ رو کر سیدہ زینب سے کہہ رہی تھی آج اگر ہمارے نانا یہ حالت ہماری دیکھتے ان پہ کیا گزرتا. یہ جملے یزید کے کانوں میں پڑے تو اس نے کہا چلو یہ زنجیریں ان کی کھول دو. اور جس وقت سیدہ زینب نے وہاں للکار کے یزید کے اس بکواسات کا دندان شکن جواب دیا اور حضرت زین العابدین نے جب اس کو للکارا تو یہ کھسیانہ سو ہو کر کہ یار اب میں کیا کروں، اس نے حکم دیا کہ آل محمد کی ان عورتوں کو میرے حرم میں بھیج دو، یعنی اندر خواتین کے پاس بھیج دو. اس پر تمام تاریخ والوں کا اتفاق ہے یار دشمن کا گھر ہے، لیکن جب ان کی حالت اتنے لمبا سفر، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے، ان کے حالت جسمانی نکاحت، کمزوری، زخمی جسم دیکھے تو یزید کے گھر میں واویلا مچ گیا، چیخو پکار ہوئی. اس نے اندر گیا، بیوی سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ظالم آدمی، اور میں بھی ایک عورت ہوں، تیرے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، اور رسول کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر کی عورتیں، یعنی دشمن کے گھر کی عورتوں کو بھی جس حالت پہ رونا آ رہا ہے وہ حالت کیا ہو. اس وقت پھر یزید نے کفریہ اشعار پڑھے. ٹو بی نوٹڈ، آگے چل کے یہ بات ہوگی. یزید نے کفریہ اشعار پڑھے اور کہنے لگا لیت اشیاخی ببدر شاہدو جز الخضرج فی وقل اصلی قد قتلنا الضعف من شرافہم وعدلنا میل بدر فاقدلو. کہنے لگا لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاءہ ولا وحی نزل لست من عتبہ لم انتقم من نبی احمد ما کان فعلو. اور یہی وہ اس کے اشعار ہے جس کی وجہ سے آئمہ نے محدثین نے لکھا کہ یزید کافر تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں فخر سے کہا آج بدر میں جو میرے دادے جو میرے نانے وغیرہ یہ جس کا عتبہ وغیرہ مارے گئے تھے، کہنے لگا آج اگر وہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اگر میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ بے شک میں نے ان سے دگنے بنو ہاشم کے سردار مارے ہیں اور میں نے ان کو قتل کر کے معاملہ برابر برابر کر دیا. اور اگلا جملہ کہنے لگا کہ بنو ہاشم حکومت کے ساتھ کھیلتے رہے، ان کے پاس نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی وحی آئی اور نہ ان کے پاس کوئی دین آیا، اور میں عتبہ کی اولاد میں سے نہ ہوتا اگر میں انتقام نہ لیتا محمد نبی سے جو کچھ انہوں نے کیا تھا. یعنی سراسر اس نے بدر کے اندر جو مقتولین بدر تھے، یعنی جو مشرک مارے گئے تھے، جو رسول اللہ کے مقابلے میں آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی کی تلوار نے ان کا کلا کما کیا تھا. اور یہ جو عتبہ شیبہ ربیہ یہ جو لوگ تھے ان کو میرے مولا علی نے خاک و خون میں ملایا تھا. تو اب مولا علی کے بیٹے کو شہید کر کے یہ کہنے لگا آج اگر میرے وہ بدر کے بڑے ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسے بدلہ لیا. اور سیدھا سیدھا سرکار کی نبوت کا انکار کر کے کہا کہ کوئی نئی وحی وغیرہ ان کے پاس نہیں آئی. یہ وہ اشعار ہیں جس کی بدولت علماء لکھتے ہیں کہ یزید مری ہوئی آواز مجھے نہیں چاہیے اور ڈر کس بات سے رہے ہو، یزید کافر تھا. اور آگے چل کر بھی میں چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دربار یزید کا ایک واقعہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور واقعہ یہ کہ جب سرکار امام پاک کا سر انور یزید کے سامنے پیش ہوا تو سیدہ سکینہ جن کی عمر مبارک میں گو کے اختلاف ہے لیکن چھوٹی تھی، آپ اپنی ایڑیوں کے بل پنجوں پہ کھڑے ہو کر سرکار کے سر کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. کیا منظر ہوا ہوگا کہ لٹا پٹا قافلہ گویا امام پاک کے سر کو آخر میں زیارت کی کوشش کر رہی تھی. میں اس جو وہ انداز ہے اس بیٹی کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی، آل محمد کے اس گھرانے پہ کیا گزری ہوگی. یسیران کربلا جن میں امام عالی مقام کی بیویاں
حضرت مولا علی کی جو والدہ ہیں، جو حضرت امام حسین پاک کے 5 بھائی جو کربلا میں شہید ہوئے، ام البنین وہ بھی تھیں، امام حسین پاک کی 2 بیٹیاں تھیں، سیدہ رباب، سیدہ شہربانو، آپ کی 2 بہنیں، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، یہ امام پاک کی بہنیں، اور اس کے علاوہ باقی جو شہداء تھے ان کی جو آل خانہ اور خواتین تھیں۔ چنانچہ یہ لٹا پٹا قافلہ دربار یزید میں چند دن رہا۔ اب یزید کو احساس ہو گیا تھا کہ سارا معاملہ الٹ ہو گیا، جو اس نے خوشی کا اظہار کر دیا تھا وہ تو اب واپس نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام تھا، چنانچہ حضرات گرامی یزید نے اب جناب حضرت امام زین العابدین کے سامنے اپنی بیگنائیوں کا اظہار شروع کر دیا، کہنے لگا رے لعنت تو ابن سمیہ پر، لعنت تو ابن زیاد پر، میں نے تو اسے قتل کرنے کا نہیں کہا تھا، میں نے تو اسے یہ سلوک کرنے کا نہیں کہا تھا، یہ تو اس نے خود کیا ہے، لعنت تو شمر کے اوپر، لعنت تو ان پہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا، اللہ اکبر۔ یہ امام زین العابدین کے سامنے یہ اس کی چال تھی۔ میرے آقا حضرت امام زین العابدین نے قیامت تک اس کے چہرے پہ یہ پڑا ہوا نقاب نوچ ڈالا۔ آپ نے فرمایا یزید اگر تو جو کہتا ہے وہ سچ ہے کہ تو نے میرے بابا کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، تو نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا، تو اس قتل سے راضی نہیں تھا، تو میں تجھے کہتا ہوں ہم ادھر رکے گئے، تو حکم جاری کر، جنہوں نے ہمارے بابا کو قتل کیا انہیں میرے حوالے کر تاکہ میں قصاصاً انہیں قتل کر سکوں۔ چنانچہ جب شمر نے یہ حالات بگڑتے دیکھے نا تو کہنے لگا کہ ہم نے قتل کیا اور تو نے کہا ہے تو ہم نے قتل کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ جب یہ حالات بگڑتے دیکھے یزید نے کہنے لگا حسین زین العابدین چھوڑو ان باتوں کو، اب رہنے دو، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یعنی اس نے نہ تو عملی طور پہ ابن زیاد کو معزول کیا، بھائی ایک اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے، اگر آرڈر نہیں تھا، رضامندی نہیں تھی تو ایمان سے بتائیے کہ ابن زیاد کو یہ معزول کر کے اس کو عدالت کے کٹہرے میں نہیں لا سکتا تھا کہ بھائی جب میں نے تجھے آرڈر نہیں دیا تو نے نواز رسول کو شہید کیسے کر دیا؟ اور یہ آج کل کا دور نہیں ہے، یہ ملوکیت کا دور تھا کہ جب بادشاہ کے حکم سے ایک لفظ بھی ادھر ادھر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا نہ سنان بن انس کو کچھ کہا گیا، نہ شمر کو کچھ کہا گیا، نہ ہی ابن زیاد کو کچھ کہا گیا، نہ عمر بن سعد کو کچھ کہا گیا، بلکہ الٹا ان کو اعلیٰ حکومتی عہدوں پہ براجمان کر دیا گیا، جو اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ امام علی مقام اور آل بیت کے گھرانے پاک اس گھرانے کے ساتھ ہوا یہ یزید کی عین رضا اور مرضی کے مطابق ہوا۔ اب چند دن یہ قافلہ دربار یزید میں رہا اور شہداء کے سر بھی مارے۔ اس نقطے کو آپ نے بھلانا نہیں ہے کہ کٹے ہوئے سر ہیں، ہفتے گزر گئے ہیں لیکن بدبو نہیں آ رہی، سر خراب نہیں ہوئے، چہرے بگڑے نہیں، کیونکہ ابن زیاد نے بھی چہرہ دیکھ کے کہا تھا اتنا سونا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور یزید نے بھی میرے حسین کا سر دیکھ کے کہا تھا کہ اتنا سونا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے میرا رب ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کر رہا تھا، ان کی ذاتوں کی بھی حفاظت کر رہا تھا، ان کے جسموں کی بھی حفاظت کر رہا تھا، اور ان کی عظمتوں کی بھی حفاظت کر رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، اس میں دنوں کی تعین نہیں کر رہا چونکہ تاریخی والے سے یہ کافی ایک بحث ہے، اور میں آپ کو آغاز میں بتا چکا کہ تاریخ کا کوئی ایک ہی قول حتمی یہ یقینی نہیں ہوتا کہ جس پہ بندہ کہے، کئی اقوال ہوتے ہیں، ان میں سے جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ مضبوط چیز کو جس پہ زیادہ تر لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے، وگرنہ یہاں بعض روایات میں آتے ہیں 3 ہفتے رہے،
بعض روایات میں آتے ہیں جناب اتنے ایک ہفتہ رہے، بعض میں آتے 3 دن رہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یزید نے حالات بگڑنے کے اس اندیشے کے نظر کوشش کی کہ جلد از جلد یہ قافلہ واپس چلا جائے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگا، ان کو دوبارہ دربار میں بلایا، اہل بیت اطہار کے افراد کو، سیدہ زینب کو، حضرت سیدنا زین العابدین کو، اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تم واپس جاؤ۔ اور چونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی خواتین کی بالیاں تک چھینی گئی ہیں، ان کے باقی تو سامان و سامان کو چھوڑیے، اس کے یعنی کہ کوئی چیز اہل بیت کے گھرانے کے پاس نہیں رہنے دی تھی ان ظالموں نے۔ چنانچہ یزید نے ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ چلو جو کچھ آپ کا وہ چھنا ہوا تھا میں اپنی طرف سے واپس کرتا ہوں۔ تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو ساتھ ایک فوج کا لشکر، ایک دستہ دے کے کہا کہ آپ ان کو واپس جو ہے نا مدینے لے جائیں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے اس کو سعادت سمجھتے ہوئے، چونکہ آپ صحابی تھے اور ویسے بھی اہل بیت اطہار کے بڑے مؤدب تھے، چنانچہ آپ نے وہ قافلہ ساتھ رکھا اور واپس مدینے کی طرف واپس یہ قافلہ عازم سفر ہوا۔ اب جب راستے میں پہنچے تو اہل بیت کے افراد نے کہا کہ نعمان، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کربلا جائیں۔ علامہ اسحاق اصفرائینی اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین اس کے اندر لکھتے ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب ان کی خواہش سنی تو کہا کیوں نہیں، میں قافلہ لے آتا ہوں۔ اب یہاں پر 2 طرح کے اختلافی روایات ہیں کہ کیا وہ جو سر تھے شہداء کے وہ واپس دیے گئے یا واپس نہیں دیے گئے۔ بات روایات میں ہے کہ نہیں، سر جو ہے نا وہ واپس نہیں دیے گئے، بلکہ امام علی مقام کے سر کو بڑا زمانہ بعد یزید کے ادھر ہی وہ اندر توشہ خانے میں رہا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو دفن کیا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں، اس سر انور کو مدینے میں دفن کیا گیا، لیکن زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ اہل بیت اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی کیا وہ سر چھوڑ کے آ گئے ہوں گے۔ عقل کی بات بھی یہ ہے کہ جب وہ صلح کی طرف آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جناب وہ جائیں، اور وہ واپس کر رہا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ سر انہوں نے طلب کیے، اور جب سر لیے تو عقل کا تقاضا یہ کہ ان کو انہوں نے دفن کے لیے واپس کربلا آنا چاہیے۔ چنانچہ یہ قافلہ کربلا پہنچا، اور اس روایت کے مطابق یہی ہے کہ انہوں نے ان سروں کو، اجساد طیبات کو جو ہے نا وہ کربلا کے اندر اجساد کے سروں کو جو ہے نا اجساد طیبات کے ساتھ دوبارہ دفن کیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ لیکن جو منظر ہے کربلا کا، ذرا یہ پھر ادھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لٹا پٹا قافلہ جو کچھ عرصہ قبل کربلا سے قیدی بنا کر دربار یزید میں لے جایا گیا، اب یہ قافلہ واپس کربلا میں پہنچا۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت امام زین العابدین اور دیگر جتنے بھی اہل بیت اطہار کی افراد تھے، ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سیدہ زینب رو رو کر بتا رہی تھی کہ میرا حسین ادھر تھا، میرا خیمہ ادھر تھا، ہمارے فلاں شہید ادھر گرے گئے۔ چنانچہ وہاں اس قبیلے والوں نے جنہوں نے اہل بیت کے ان افراد کو دفن کیا تھا، انہوں نے جب بتایا کہ امام علی مقام کی قبر ادھر ہے، فلاں کی قبر ادھر ہے، تو حضرت سیدتنا زینب اور حضرت سیدنا امام زین العابدین حضرت امام علی مقام کی قبر پہ کتنی دیر وہاں پر رہے۔ رات یہ قافلہ ادھر رکا رہا۔ حضرت سیدہ زینب، آپ وہ کیا منظر تھا کہ اب ان چیزوں کو یاد کر کے آپ رو رہی تھی۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں
غبائی، خون آلود تیرا بدل تھا اور میسر نہ غورا کفن تھا، آئے کیسا یہ رنج و محن تھا، آئے کیسا یہ رنج و محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، منزل در منزل سفر کرتا ہوا یہ قافلہ دوبارہ پھر مدینہ منورہ میں پہنچا۔ اللہ اکبر، ادھر مدینہ منورہ کے اندر جب لوگوں کو پتا چلا کہ اہل بیت اطہار کا وہ قافلہ لٹا پٹا قافلہ واپس مدینے آ رہا ہے، تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ بنو ہاشم کی عورتیں باہر نکل کر یہ پڑھ رہی تھی اللہ اللہ، حضرت عقیل کی رشتہ دار اور بنو ہاشم کی دیگر عورتیں، ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم خیر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی منہم حسارا ومنہم خرجوا بدم۔ مدینے میں ایک کوہرام بپا تھا اور لوگ رو رو کے کہہ رہے تھے او آل محمد کو اجاڑنے والوں، آل محمد کے پاک گھرانے کو پامال کرنے والوں، جب اللہ کے نبی نے تم سے کہہ دیا، یہ پوچھ لیا کہ تم نے آخری امت ہو کر تم نے میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کچھ کو قیدی بنایا اور کچھ کو خواہ کو خون میں ملایا، تو لوگوں تم کیا جواب دو گے؟ حضرت ام سلمہ کو دیکھا گیا، سیدہ ام سلمہ روتی ہوئی باہر نکلی اور آپ یہ کہہ رہی تھی اللہ قاتلان حسین اور آل حسین پر لعنت فرمائے، ان کو شرم بھی نہیں آئی، انہوں نے آل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت امام زین العابدین گئے۔ اب وہ منظر میں پیش کرنے سے آ رہی ہوں کہ جب رشتہ دار عورتوں نے آ کر سیدہ زینب سے پوچھا ہوگا کہ گئی تھی تو بھائی بیٹے ساتھ تھے، واپس آئی تو کون ایسا؟ سیدہ سکینہ سے بھی پوچھا ہوگا، سیدہ فاطمہ بنت حسین سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جرنل سی بات ہے کہ جب چلے تھے گھر میں تو لال تھے، بھائی تھے، بھانجے تھے، بھتیجے تھے، اب آئے ہو تو کہاں چھوڑ کے آ گئے ہو؟ اب آپ اس جواب کو خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ جواب دینے والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی اور جواب سننے والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن آئیے میں آپ کو کربلا کے بعد جو سب سے جس کو کہتے ہیں پریشان کن لمحہ اور ایک ایسا دل کو چیرنے اور زخمی کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ جس کو میں بڑا مشکل سے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین کو کہا گیا کہ آئیے فلاں گھر میں تشریف لے جائیں، فلاں گھر میں تشریف لے جائیں، لیکن حضرات گرامی حالات وہاں یہ تھے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں مدینے آیا تو میں اپنے نانا کی خدمت میں خود جا کر سارا واقعہ عرض کروں گا۔ اب حضرت زین العابدین آگے پورے مدینے والے ان کے پیچھے پیچھے، جب یہ گئے سیدھے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سلام کیا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین۔ حضرت سیدنا حضرت زین العابدین نے میرے تیرے نبی مکرم کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور رو رو کر سارے کا سارا واقعہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی کے دربار میں اس واقعہ کربلا کی FIR کٹوانے حسین کا بیٹا کھڑا ہو گیا،
پورے کربلا کے واقعے کو حضرت زین العابدین نے لفظ بلفظ میرے نبی کے سامنے بیان کیا. یا رسول اللہ ہم یوں گھروں سے نکالے گئے, یا نبی اللہ یوں کربلا میں ہمارا راستہ روکا گیا, یوں 3 دن ہمیں بھوکا پیاسا رکھا گیا, اور یوں میرے بھائی علی اکبر کو شہید کیا گیا, یوں میرے علی اصغر کے, میرے ننھے بھائی اصغر کے, میرے چھوٹے بھائی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا گیا, یوں انہوں محمد کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے, یوں قاسم میرے حسن گھوڑے سے شہید ہو کر نیچے گرے, یوں میرے چچا حضرت عباس کے بازو کٹے, یوں میرے باقی چچاؤں کو شہادت دی گئی. یا رسول اللہ حضور اس کے بعد آپ کی اولاد کو قیدی بھی بنایا گیا. اللہ اللہ حضرت زین العابدین نے حضور کے دربار میں اپنے اس پھٹے کٹے جسم کے زخم دکھائے. یا رسول اللہ اگر آپ سامنے ہو تو اپنے بیٹے کے یہ حال دیکھیے, آپ کی حال کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے. نانا جی یا نبی اللہ آپ وہ دیکھ لیجئے. اللہ اللہ میرے نبی کی خدمت میں یہ پوری FIR درج ہوئی. یا رسول اللہ دربار ابن زیاد میں ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی ہوئی, ہمیں ننگی پیٹوں پہ بٹھا کر اتنا لمبا سفر, ننگی اونٹوں کی پیٹوں پہ سوار کر کے اتنا لمبا سفر کرایا گیا. یا نبی اللہ دربار یزید میں ہمیں یوں ستایا گیا, ہمیں یوں بھوکا پیاسا رکھا گیا. پورا واقعہ امام حضرت زین العابدین نے سنایا. میرے نبی مکرم رحمت کونین کے مدینے میں اب حالت کیا ہے. حضرت عبد الملک بن ابی الحارث السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فلم اسمع واللہ واعیتا قط مثل واعیت نساء بنی ہاشم فی دورہن علی الحسین. اللہ کی قسم مدینے کے اندر ہم نے زندگی گزاری, لیکن جتنا آج مدینے میں غم بپا تھا, جتنا لوگ رو رہے تھے, جتنے آنسو بہ رہے تھے, ہم نے پوری زندگی اتنا دکھ کبھی نہیں دیکھا ہے. امام زین العابدین نے میرے سرکار کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا. اس کے بعد سیدہ زینب کھڑی ہوئی اور سرکار کی بارگاہ میں پورے واقعہ آپ نے بھی بتایا. تو مجھے کہنے دو نا, یہ FIR درج ہوئی ہے سرکار کے دربار میں, یہ قتل حسین کی اور واقع عائلہ سانے عائلہ کربلا کی FIR درج ہوئی ہے. اور چونکہ میرا نبی قیامت کے دن ان خود شہیدوں کا اور ان مظلوموں کا مقدمہ لڑیں گے, اور مال مقدمہ کے طور پر میرے نبی نے خون تو شہیدوں کا خود اسی دن جمع کیا ہوا تھا. اس لیے حضرت سیدنا ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب کسی نے کہا یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, آپ نے فرمایا ارے بدبخت اس پہ لعنت کیسے نہ کرے ہم کہ جس کے خلاف مقدمہ اللہ کا نبی کرے گا, عدالت خدا کی ہوگی, وکیل مصطفیٰ کا ہوگا, الزام قتل حسین اور ان کے باقی خاندان کا ہوگا. اور جو اتنا بڑا بدبخت مجرم ہو جس کے خلاف مقدمہ اللہ کا رسول لڑے اور خون حسین کا پیش کریں گے, ایسے لامتی پہ میں لعنت نہ کروں. اور العتب العنید کے نام سے امام ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر یزید پہ لعنت نہیں کرتے تو پھر کسی پہ بھی جائز نہیں ہے. اگر یزید پہ لعنت جائز نہیں تو پھر کسی پہ بھی جائز نہیں ہے. جس ظالم بدبخت نے اتنا جرم, اور ابھی آگے اس کے جرموں کی ایک طویل فہرست ہے وہ آگے آ رہی ہے. بھی تو یہ بھی بہت بڑے جرم ہیں, لیکن آگے جو اس نے اور گل کھلائے وہ آگے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ادھر کربلا میں ادھر شہادت کے بعد یہ جو اسیران کربلا کا یہ قافلہ مدینہ طیبہ گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ساری دولت ہی لٹ گئی ہو. حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ روایت کیا کرتے تھے اپنے والد حضرت امام باقر سے. امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت امام زین العابدین نے پوری زندگی میں نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. فرماتے ایک دفعہ میں نے عرض کی ابا جان ترس ہی گئے, کبھی آپ مسکرائے نہیں.
تو آپ کی چیخ نکلی اور فرمایا بیٹا جو کربلا دیکھ لیتے ہیں انہیں مسکرانا نہیں آتا. اور ساری زندگی آپ کا معمول تھا رات کو سجدے کرتے، اس لیے آپ کو لقب ملا زین العابدین، عابدوں کی زینت. آپ کا لقب سجاد بھی ہے، چونکہ آپ کے لیے بارے میں آتا ہے پورا پورا پہر سجدے میں سر رکھ کے گزار دیتے تھے. اور یہی امام زین العابدین ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے، اور اس کو تو تقریباً تمامی مورخین مفسرین اور بہت ساروں نے لکھا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا آپ کے سامنے پانی کا پیالہ لایا جاتا تو امام باقر اس روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا رونے لگ جاتے اور آنسوؤں کے بغیر کبھی پانی ان کے حلق سے نہیں اترا، اور آپ پانی کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے تو ہے جس کے لیے میرے اصغر کے حلق میں 3 بار. کربلا میں بہت ظلم ہوئے حضرات. تو واقع کربلا کے بعد مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے اور صحابہ کرام تھے، انہوں نے جب یہ خباثت یزید دیکھی تو جس کو دھوکے سے ان سے خلافت پہ اس کی بیعت لی گئی تھی، یہ ذہن میں رکھنا ہے یزید کی بیعت آل مدینہ سے دھوکے کے ساتھ لی گئی تھی. تو پھر بھی آل مدینہ نے چونکہ ایک روایت تھی تو اس کے حوالے سے، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خذنا نرمی بالحجار من السماء انہو رجل ینکہ امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر وید الصلاة. کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ حضرت حنظلہ ہیں، ان کا بیٹا یہ عبداللہ بن حنظلہ کہ جن کی لاش فرشتے آسمان پر اٹھا کر لے گئے تھے، اور فرشتوں نے جن کو غسل دیا تھا یہ ان کے بیٹے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس وقت ہم نے یزید کی بیعت کا قلادہ اٹھا کر پھینکا اور ہم نے اس کی بیعت کو توڑا اور اس کے خلاف خروج کیا جب ہمیں یہ ڈر لگا کہ اب آسمان سے ہم پہ پتھر برسیں گے، کیونکہ یہ ایسا آدمی تھا جو بہنوں بیٹیوں اور ماؤں سے شادیوں اور نکاح کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا اور نماز کو ترک کرتا تھا، اور بہنوں بیٹیوں کی تمیز اس نے ختم کر دی تھی. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف خروج کیا. اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ جن کے سربراہ تھے انہوں نے اپنی جوتی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ ہے یزید کی بیعت. کسی نے اپنا کپڑا پھینکا یعنی اعلان کر دیا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ ایسا نہیں ہے اہل مدینہ کے لوگ گئے کہ جا کر چیک کریں یزید کے حالات، واپس آئے تو انہوں نے آ کر بتایا بھائی وہ بڑا خطرناک ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آتے ہوئے یزید نے ان کو لاکھوں درہم ہدیہ دیا تھا، تحفے دیے تھے تاکہ وہاں جا کر یہ میرے خلاف بات نہ کریں. لیکن جو حقیقت سے انہوں نے آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے اس کو بیان کیا. سارے اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، اعلان کر دیا، اور مدینہ منورہ کی جو پورے علاقہ تھا یہ اس یزید کی خلافت اور حکومت سے باہر نکل گیا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور دیگر جو صحابہ تھے اور باقی جو لوگ تھے تابعین وہ سارے کے سارے آ گئے کہ ہم نے یزید کو نہیں ماننا. یزید نے مسلم بن عقبہ ایک ظالم بدبخت قسم کا آدمی تھا، اس نے ایک بہت بڑا لشکر دے کر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا. انہوں نے آ کر مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور یہ تاریخ کے اندر ہرہ کے مقام پر یہ جنگ ہوئی. مدینہ سے باہر 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس کو واقع ہرہ کہتے ہیں، اور یہ تاریخ کا بدترین قسم کا یہ واقعہ ہے. آپ حیران ہوں گے کربلا میں بھی ہوا، اب یہ نیا یہ ذرا غور کیجئے 1700 صحابہ شہید ہوئے. واقع ہرہ میں 1700 صحابہ شہید ہوئے، جن میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے اور حفاظ بھی تھے، اور کل ملا کر 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا. مدینہ شریف کے کتنے؟ 10,000 لوگوں کو. اور یزید نے اس مسلم بن عقبہ جس کے ظلم اور جبر کی وجہ سے اس کا نام مسرف رکھا گیا یعنی ظلم کرنے والا، تو اس مسرف بن عقبہ یعنی اس مسلم بن عقبہ کو آپ حیران ہوں گے آرڈر دیے 3 دن کے اباحت کے، اور ایسے آرڈر صرف اور صرف
کافروں کے ملک میں بھی کبھی کبھی وہ بھی نہیں دیے جاتے، کیونکہ ان آرڈرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ مباح ہے۔ توجہ رکھنا ہے سب نے، تمہارے لیے سب کچھ مباح ہے۔ چنانچہ انہوں نے 10,000 لوگوں کو شہید کیا، تو چونکہ شہر ان کے لیے مباح ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے جو معاذ اللہ صحابہ کی ازواج، ان کی بیٹیاں اور مدینے کی باقی جو معصوم عورتیں تھیں ان کے ساتھ زیادتیاں کی، جس کی وجہ سے محدث دہلوی لکھتے ہیں 1100 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ سب ڈرامہ رسول کے مدینے میں رچایا جا رہا ہے، یہ سب وہاں یہ بدبختی کی انتہا کی جا رہی تھی، ظلم کی انتہا کی جا رہی تھی۔ 3 دن مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جو بچ گئے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، اور مدینے میں کوئی مرد نہیں تھا، یہاں تک کہ وہاں جو لاشیں پڑی تھیں ان کو آ کر کتے نوچ رہے تھے۔ توجہ سے سننا ہے۔ اور جو سب سے بڑا ظلم، نبی کی مسجد کے اندر ان یزیدیوں نے گھوڑے باندھے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ، اور خود حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں دیوانہ تھا، مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے کہا اس کا بھی قتل کرو، میں پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگا، گویا انہوں نے کہا چلو یہ پاگل ہے اس کو چھوڑو۔ فرماتے ہیں میں 3 دن نبی کی پاک کی مسجد میں رہا، گھوڑے وہاں باندھے گئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزیدی فوج کے یہ گھوڑے حضور کے منبر پہ پیشاب کر رہے تھے، اور جنت البقیع کے اندر انہوں نے لید اور پیشاب کیا۔ حضرات یہ ہے وہ یزید جس کے بارے میں آج ہمیں یہ دعوتیں دی جاتی ہیں کہ جی اس نے اتنا کیا نہیں جتنے اس کو رگڑتے ہو، یہ ہے وہ لعنتی، یہ ہے وہ بدبخت کمینہ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے میرے مدینے والوں کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور اس پر خدا کی بھی لعنت، اس کے رسول کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور ساری کائنات کے انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ ہے مدینہ منورہ۔ 3 دنوں تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ جناب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں چونکہ میں پاگل بنا ہوا تھا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میں ہر نماز کے وقت مجھے پتہ نہیں چلتا کہ باہر وقت کیا ہے، میں اندر بیٹھا ہوا تھا، مسجد کے اندر میں چھپا ہوا تھا، لیکن ہر نماز کے وقت اللہ کے نبی کے مزار سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی۔ 3 دنوں تک کہتے ہیں میں اسی حضور کے حجرے، حضور کی قبر سے جو آواز آتی اذان کی، میں اسی پہ نماز پڑھتا، اور وہاں اقامت کی اور جماعت کی آوازیں بھی میں نے سنی۔ حضرت سعید بن مسیب کی یہ حدیث اور یہ روایت بتا رہی ہے میرا نبی ہے قبر میں پر مردہ نہیں ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ پورے مدینے کو تاراج کرتا ہوا یہ مسلم یعنی مصرف بن عقبہ، اس کا یہ یزیدیوں کا یہ قافلہ اور ان کی فوج کے یہ لوگ، یہ انہیں پتہ چلا کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکے میں اعلان کر دیا تھا پورے مکے کے لوگوں کو ملا کر کہ یزید کے خلاف ہماری نفرت ہے، اور اس کی بیعت سے لوگوں نے انکار کر دیا، اور سلطنت اسلامیہ انہوں نے قائم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شام والوں کی اطاعت ہم پر لازم نہیں ہے۔ چنانچہ یزید نے آرڈر دیا اسی مسلم کو کہ جا اور مکے والوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کر جو مدینے والوں کے ساتھ کیا۔ چنانچہ مدینہ شریف میں اس نے ایک بچے کو پکڑ کے لایا گیا، نوجوان بچہ تھا، تو اس کی ماں روتی ہوئی آئی، اوے میرا ایک اکلوتا بچہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو مسلم بن عقبہ کے پاس اس کے کچھ جنرلوں کو نا اس کے فوجیوں کو ترس آ گیا اس ماں کے وویلے سن کے، تو اس نے کہا چل ہمارے سالار کے پاس، کیونکہ اس نے ہمیں آرڈر کیا ہے نہ بچہ چھوڑنا ہے نہ بڑا چھوڑنا ہے، لہذا ہم نے چھوڑنا کوئی نہیں ہے۔ یہ عورت جو ہے نا یہ گئی جا کر کے گڑائی مسلم بن عقبہ کے قدموں میں گری، کہنے لگی میرا بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا اچھا اس کا بچہ اس کے حوالے دو، حوالے کرو۔ قریب لایا، اس کا سر کاٹا، سر اس کے ہاتھ میں دیا، کہا چل لے جا۔ وہ روئی، کہنے لگا یہ تھوڑی غنیمت ہے تیرے لیے کہ تجھے زندہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور نوجوان کو قتل کیا، شہید کیا اس خبیث نے، تو اس کی ماں نے وہاں قسم کھائی کہ اگر کبھی اس مسلم کے اوپر اور مصرف پہ میرا ہاتھ پڑا کہ میرے قابو میں آیا تو میں اس کی لاش کو ضرور جلاؤں گی۔
میں اس کی لاش کو جلاؤں گی۔ چنانچہ یہ مسلم بن عقبہ یہ سفر کرتا ہوا مدینے سے مکے پہ حملے کے لیے آیا، راستے میں فالج کا حملہ ہوا، یہ وہیں پہ مردود جہنمی مر گیا اور اس کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ چنانچہ اس کی جگہ پر حسین بن، یہ سواد کے ساتھ حسین ہے، حسین بن نمیر کو حاکم بنائے، یزید نے پیغام بھیجا اس کو حاکم بنا دیا جائے۔ عورت کو پتا چلا، وہ اپنے ساتھ کچھ بندے لے کر گئی، جا کر اس مسلم کی قبر کو کھودا، کیا دیکھتی ہے کہ ایک سانپ اس کی ناک کو چوس رہا ہے اور دوسرے سانپ نے اس کو ٹانگوں کی طرف سے جکڑا ہوا ہے اور اس کو ڈس رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ والے لوگوں نے شہرت سے کہا کہ چل اب اس پہ اللہ کا عذاب کافی ہے، چل واپس چلیں۔ کہنے لگی میں نے بیٹے کی شہادت پہ قسم کھائی تھی، چنانچہ نفل پڑے۔ کہنے لگی ربا میں تیری بندی تیری خدمت میں عرض کرتی ہوں، اگر میرے بیٹے کی شہادت تجھے قبول ہے نا تو یہ جو عذاب ہے یہ سانپ، یہ مجھے اس کی لاش پہ مجھے تسلط دے کہ میں اس پہ اپنی قسم پوری کروں۔ چنانچہ یہ دعا کر کے اٹھی، نفل پڑھ کے دعا کیے اور ایک لکڑی ماری سانپ کو، سانپ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس نے اس کی لاش کو نکالا، لکڑیاں ڈالی اور اس کو بالکل جلا دیا۔ یہ اس بدبخت مدینے کو تاراج کرنے والے اس جرنل، اس یزیدی فوج کے اس جرنل کا یہ انجام ہوا۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو پھر ذرا ہم پڑھ لینا، اور کوئی نہیں کر سکتے، ہمارا اندر سے غصہ یوں تو نکال سکتے نا کہ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ اور جیڑا لعنت دی آواز بلند نہیں کر سکتا، جے اس ویلے ہوندا تے انہیں تیر کی کیڑے تیر مارنے سن، اچھی آواز آوے لعنت اللہ۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں پھر ذرا باز آنی چاہیے لعنت اللہ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ مکرمہ میں بیعت لے چکے تھے لوگوں سے، یزید کے خلاف ایک بڑا ماز بنا لیا۔ چنانچہ یہ حسین بن نمیر یہ کیا جا کہ اس نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ 64 دن تک محاصرہ رہا، منجنیقوں کے ساتھ سنگ باری کی گئی حرم شریف پر، جس سے کعبے کی دیواریں ہل گئیں، وہاں پر آگ لگ گئی، کعبے کی چھت جل گئی۔ کعبے کی چھت پہ لٹکے ہوئے حضرت سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ جو دمبا جو قربان ہوا تھا، اس مینڈے کے سینگ تھے وہ بھی جل گئے، سارے کعبے کا غلاف بھی جل گیا، کعبے کے اندر آگ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ حرم مکی کے اوپر ادھر حملہ ہوا، ادھر اللہ نے یزید کو پکڑ میں لے لیا، اس کے پیٹ میں کولنج کا درد اٹھا، اور ایک روایت میں آتا ہے یہ بندروں کا شوقین تھا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک پہاڑی علاقے کے اندر، یہ وہاں پر اپنا عیاشیاں کر رہا تھا، شراب اس کے ہاتھ میں تھی۔ بندر قریب آیا، بندر کو اس نے کھیلنا شروع کیا، بندر نے اسے کاٹا اور چنانچہ اچانک اسے کولانج کا درد اٹھا اور وہیں پر یہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ مرنا کیا تھا، ابھی یہ اپنے دار السلطنت کے اندر لایا ہی نہیں گیا تھا، بدبو آنے لگی۔ توجہ، فرق پتہ چلے یزیدیوں اور حسینیوں کا، اور کنفرم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیچھے روایتیں بیان کی تھی محرم شریف کے اندر، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آل بیت اطہار کے محبوں کی جو انعامات کی لسٹ ہے، ان میں ایک انعام یہ بھی ہے اللہ آل بیت کے غلاموں اور محبوں کی موت بڑی ٹھیک کرتا ہے۔ ان کے جنازے رش کا افرین ہوتے ہیں، ان کے چہرے اللہ تعالیٰ کبھی بگاڑتا نہیں ہے، اور جو مبغضین آل بیت ہوتے ہیں ان کو جہاں اور سزائیں ملتی ہیں وہاں اللہ ان سے یہ بھی انتقام لیتا ہے، ان کی موتوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، ان کے مرنے کو عبرتناک بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اس بھیڑی اور بری حالت میں اس لعنتی یزید بدبخت کو ایک گمنام کونے کے اندر دفن کیا گیا۔ لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان
ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ یزید لعنتی مر گیا. اس خبر کے بارے میں بھی بڑی روایات ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو رات کو رسول اللہ نے خواب میں آ کر بتایا تھا. حضور نے بتایا تھا کہ اللہ کا دشمن تباہ و برباد ہو گیا. چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے اندر اعلان کیا کھڑے ہو کر، فرمایا او یزیدیو لعنتیو، او تمہارا بڑا خبیث مردود تو مر گیا، اب کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ توجہ کرو، چونکہ وہ اسی کے لیے لڑ رہے تھے، لہذا سر پہ پیر رکھ کے بھاگے اور بری طرح ان کا جو نا لشکر کو شکست ہوئی. مسلمان فوجوں کا یعنی وہ جو مکے والے تھے ان کو حوصلہ بڑھا اور وہاں سے مار کر اس لشکر کو بھگا دیا. اب ادھر آئیے ہم آپ کو دمشق لے کے چلتے ہیں، جہاں یزید پلید لعین و مردود کا آخری، جس کو کہتے ہیں نا کرم کرا، وہ کیا بولتے ہیں؟ کریا کرم، وہ ہندو کرتے ہیں نا کریا کرم، اس کا کریا کرم ہوا، اس لعنتی کو دفنایا گیا. تو چنانچہ اب اس کے بیٹے معاویہ کو بلایا گیا. اس کے والد کا نام تھا معاویہ بن ابو سفیان اور اس کے بیٹے کا نام تھا معاویہ بن یزید. اور اس کا معاویہ جو ہے یہ یزید کا بولو بیٹا تھا، اس کو معاویہ ثانی کہتے ہیں. چنانچہ یہ نوجوان لڑکا تھا، اس کو بلایا، آؤ آؤ تمہاری بیعت کریں، تم حاکم وقت بنو. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ دمشق کی مرکزی مسجد میں جمع ہوا، لوگ آئے ہم تیری بیعت کرتے ہیں. نے کہا رکھو اپنے پاس بیعتیں اپنی. اب اس نے جو تقریر کی وہ تمام تاریخ کی کتابوں میں من و عن اور لفظ بلفظ موجود ہے. اور یہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، لوگو میرے دادے نے جو کچھ آل بیت اطہار کے خلاف کیا، یہ معاویہ ثانی کے لفظ ہیں، یہ میرے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے. لیکن جو اس نے باتیں کہی وہ اس نے کہا کہ علی حق پر تھا، میرے دادا نے حق پرست شخص کے خلاف تلوار اٹھائی. چنانچہ زندگی گزار کے حکومت کر کے وہ اپنے عاقبت کو تشریف لے گئے، اپنے آخرت کو چلے گئے. اس کے بعد میرے باپ نے جو کچھ کیا وہ تمہارے سامنے، اس نے آل محمد کی کلیوں کو کاٹا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چارج شیٹ پیش کر رہا ہے پتر. خدا کا نظام دیکھیے. اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے جو کچھ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا میرے باپ نے وہ کیا. تمہاری آنکھوں کے سامنے اس نے آل رسول کے ساتھ ظلم کیے، مدینے والوں پہ جبر کیے، مکے پہ حملہ کروایا، اور بھی میرے باپ نے ایسے جرم کیے کہ میں سمجھتا ہوں جہنم کی آگ سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. پتر کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں سگا پتر تو مان رہا ہے کہ میرا باپ جہنمی ذلیل لعنتی ہے. یہ آج کی روحانی اولاد کیوں نہیں مان رہی؟ یہ اس کی حمایت کر رہے ہیں یہ لعنتی. اور سگا پتر کہہ رہا ہے، سگا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اور تم اب وہ حکومت میرے متھے مار رہے ہو کہ میں اس گند میں اپنا ہاتھ ڈالوں؟ میں نہیں لیتا. رکھو حکومت اپنی اپنے پاس. روتا ہوا ممبر سے اترا، گھر چلا گیا اور 40 دنوں تک یہ روتے ہوئے اس نے ٹائم گزارا. اور 40ویں دن اس کی لاش باہر آئی. لیجئے یزید کی حکومت 3.5 سالوں کے اندر کل کتنے عرصے؟ ہائے ہائے ہائے. تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے نا کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے خون، اور جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تو حسین کے قدموں، جس کے لیے اس ظالم لعنتی بدبخت نے آل محمد کی ان کلیوں کو کاٹا، مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا، مکہ مکرمہ کی حرمت کو اس نے پامال کیا، ہزاروں صحابہ کو شہید کیا، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. آل محمد کے باقی ایک ایک کلی کٹی. لیجئے اس بدبخت کے نصیب میں زیادہ ٹائم اس کے مزے نہ آ سکے.
اور وہ لعنتی جس حکومت کے لیے یہ ظلم کرتا رہا وہی حکومت نہ اس کے کام آئی نہ اس کی اولاد کے کام آئی. روایات میں آتا ہے کہ یزید کے 15 بیٹے تھے. کتنے؟ یزید کے 15 بیٹے تھے، لیکن جناب والا ایک بیٹے سے بھی اس کی اولاد آگے نہیں چلی. ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک بیٹے سے بھی اولاد آگے نہیں چلی. لیکن یاد رکھیے، ذرا توجہ کیجئے، جہاں واقعات ہیں ان میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید نے فخر کرتے ہوئے کہا تھا کہ علی کی اولاد کے میں نے سارے مروا دیے گئے. میری اولاد، اس نے تو مبالغہ کیا تھا کہ میری اولاد تو ریت کے ذروں جتنی ہو گئی ہے. یعنی اس کے ذہن میں تھا 15 میرے پتر ہیں، ان کے آگے جب ہوں گے تو کتنے زیادہ ہو جائیں گے. لیکن میرے رب کا فیصلہ عدل ہے. ان شانئک هو الابتر، میرے محبوبہ جو تیرا دشمن ہوگا وہ بے نام و نشان رہے گا، وہ ابتر مرے گا، وہ ابتر مرے گا. میرے آقا حسین کا ایک لخت جگر، میرے آقا حسین کا ایک بیٹا حضرت زین العابدین زندہ رہے اور 2 بیٹیاں فاطمہ و سکینہ زندہ رہیں. آج لوگوں دنیا کے کونے کونے میں جاؤ تمہیں سید ملیں گے، تمہیں سید ملیں گے، اور میرے رب کے انعام کا یہ رنگ تمہیں نظر آئے گا کہ آل یزید کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آل رسول سے زمانہ مہک رہا ہے. توجہ ہے نا سر کی سب کی. اس کا مطلب ہے جو ظلم کی بنیادوں پہ اپنی حکومتیں کھڑی کرتے ہیں ان کا انجام بڑا برا ہوا کرتا ہے. حضرات گرامی ایک بات ذہن میں رکھیے، آج بھی آپ کے سامنے ایک چیز آپ کے اور میرے سب کے دماغوں میں کھٹک رہی ہے کہ ایک ظلم اس ہمارے اسی صدی کے اسی سال میں رچایا گیا اور وہاں بھی حکمرانوں نے اپنی حکومتوں کو سمجھا کہ یہ دائمی ہیں. انشاءاللہ وہاں حسین کا مسئلہ تھا، یہاں ممتاز حسین کا مسئلہ ہے. اور آپ دیکھیں گے اس فقیر کے یہ جملے آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ جو اس طرح کے حاکم ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی عاقبتیں بڑی ذلیل کیا کرتا ہے. ابھی انتظار کیجئے، کچھ تو آپ نے دیکھ لیا اور کچھ نظر آنے والا ہے. انشاءاللہ نظر آئے گا کہ جو میرے ممتاز حسین کے قاتل ہیں اللہ ان کو بھی اپنی پکڑ میں ضرور لے گا. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ یزید لعنتی بدبخت ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بدبو کے بھبھوکے چھوڑتا ہوا کیا ہو گیا؟ بولو، واصلے جہنم ہو گیا. اس کے بیٹے نے بھی لات ماری اور الٹا قیامت تک آنے والے یزید کے مائتیوں کے منہ پہ گندا جوتا لیٹرین والا مارا، گندا جوتا باتھ روم والا ان کے منہ پہ مارا اور خود منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ میرے ابے نے وہ کرتوت کی ہیں کہ جہنم سے اس کو اونچا بول، جہنم سے اس کو کوئی بچا، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. میں اس گند میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں تمہاری اس کو. اللہ اکبر. انتقام تو شروع ہو گیا تھا، توجہ ہے نا، انتقام قدرت شروع ہو گیا تھا. یہ پہلا بدبخت لعنتی جس نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، یعنی سب سے بڑا لعنتی، وہ اپنی بری اور بھیڑی موت مر گیا. باقیوں کا معاملات کیا ہوئے اور یزید کے حوالے سے انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک میں نے کمپلیٹلی اس کو فائنل کر دینا ہے. اور میں نے کچھ ایسی چیزیں کہ جو کئی لوگ یزید کے حوالے سے لے کے آتے ہیں، میں نے چونکہ چاہ رہا ہوں کہ پورا تسلسل سے پوری چیز آپ کے سامنے اور ریکارڈ پہ بھی آ جائے، وہ انشاءاللہ ساتھی نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسینی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں، بولیے اللہ نے ہمیں. اب ایمان سے بتاؤ، جس شخص نے آل رسول کے ساتھ اتنے ظلم کیے، 1700 صحابہ کی شہادتیں جس کے آرڈر پہ ہوئی اور ان صحابہ کی ازواج کی عصمت دریاں جس پلیت اور لعنتی کے آرڈر پہ ہوئی، جس کی اجازت پہ ہوئی، مدینے کی حرمت جس نے پامال کی، کعبے کی حرمت جس نے پامال کی،
اس کے بارے میں اب بھی ہم یہ بحث کریں کہ نہیں اس پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، اور اب بھی ہم یہ کہیں کہ سوال کریں کہ وہ کافر تھا کہ نہیں، دل کرے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کافر 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 پورا رٹ اور گردان گنے ہم کہ اس وجہ سے کافر۔ اور ایک دن ایک صحابہ کے نعرے لگانے والے کو میں نے پوچھا بتا تو ایک گردان پڑتا ہے کہ کافر کافر فلانا کافر، کہنے لگا جی بتاؤ بتاؤ جو صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرے اس کو میں کافر نہ کہوں۔ میں نے کہا اپنی انہی توپوں کا رخ ایک اور گستاخ اور دشمن صحابہ کی طرف موڑ۔ کہا وہ کون؟ میں نے کہا بتا جو ایک صحابی پہ لعنت کرے اس کے لیے تیرے کتنے جذبات ہیں، جو تو ہزاروں صحابہ کے گھروں کو مباح قرار دے دے، ان کی بیٹیوں کی عصمت دریاں کروائے، ان کی ازواج کے ساتھ زیادتیاں کروائے، ان کے ننھے ننھے معصوم بچوں کو قتل کروائے، 1700 کو جو قتل کروائے، اس کے بارے میں کہا جی وہ تو بڑا لعنتی ہے۔ میں نے کہا پھر وہ تو یزید بن معاویہ ہے، بول اس کے بارے میں۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا یہاں سے پتا چلا تم 2 نمبر صحابہ کے نعرہ لگانے والے ہو، تمہارا صحابہ سے تعلق نہیں، تم نے جو کچھ ڈرامہ رچایا ہوا ہے یہ آل بیت اطہار کی مخالفت میں آل محمد کے ذکر کو روکنے کے لیے کیا ہے، مگر نہ اگر تم صحیح معنوں میں صحابہ کے سپاہی ہو، صحابہ کے غلام ہو، صحابہ کے متوالے ہو، صحابہ کے چاہنے والے ہو، تو پھر اگر جو ایک صحابی کو ایک گالی دے وہ لعنتی اور کافر ہے، تو جو ہزاروں صحابہ کو قتل کروائے، ان کے گھروں کو پامال کرے، ان کی عزت و ناموس کی دھجیاں اڑائے، ایسے لعنتی کے بارے میں تمہارا رویہ نرم کیوں ہے؟ پتا چلا تم 2 نمبر ہو، تم 1 نمبر نہیں ہو، ہم ہیں 1 نمبر، ہم ہیں صحابہ کے ماننے والے، ہم ہیں صحابہ کے غلام، ہم ہیں صحابہ کے چاہنے والے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جس نے بھی میرے نبی کے صحابہ کو تنگ کیا، صحابہ کو گالیاں دی، صحابہ کی اولاد اور ان کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہ پکا کافر ہے، بلند آواز سے وہ پکا وہ کافر ہے۔ لہذا یزید کے کفر میں شک کرنا بھی بغیرتی ہے، یہ ذہن میں رکھ۔ یزید کافر نہیں تو پھر ابو جہل کو بھی کافر کہنا چھوڑ دو، یزید لعنتی نہیں تو پھر تم فرعون کو بھی لعنتی کہنا چھوڑ دو۔ وہ اتنا بڑا بدبخت، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت، لعنت اللہ علی الظالمین، تجرے نکیاں نکیاں ظالمات لعنت ہے، ایڈے بڑے ظالم تے کوئی لعنت نہیں ہے۔ ہاں اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، آواز آنی چاہیے، لعنت اللہ۔ ویسے اپنا اپنے جذبات ہیں، میں تو سچی بات کرتا ہوں، اگر ہمارے پاس محراب و ممبر نہ ہو اور یہاں ہم اپنا یہ غصہ نہ نکال سکتے ہو تو پتہ نہیں ہماری ذہنی کیفیت کیا ہو جائے۔ ہاں اگر آپ کو یہ لعنتی کمینے بدبخت خبیث الفطرت اور ذلیل اور خسیس قسم کے آدمی سے نفرت ہے، اب ہمارے سامنے تو ہے نہیں، وہ تو میں آگے انجام بتاؤں گا اس کی قبر کے ساتھ کیا کیا گیا اور اس کی قبر کے اندر سے نکلا کیا، وہ تو سارا اگلا جمعہ انشاءاللہ قاتلانے آل محمد کا انجام ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بتائیں گے۔ ذرا دل تو ٹھنڈا کریں گے نا عاشقوں کا، دل ٹھنڈا کریں گے ہم کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتے رہے، وہ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں نے پورا بیان کرنے، پر اپنا غصہ بھی ہم تو نکالے نا۔ لعنت اللہ۔ اور پھر مجھے اس بات پہ جملہ ختم کرنا ہے کہ زندہ ہے زمانے میں، زندہ ہے جہاں میں محمد کے گھرانے والے، واقف ہے اس راز سے سارے زمانے والے، زندہ ہے جہاں میں محمد کے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ میرے حسین تیرا نام، اوے آواز لگاؤ
ذرا بلند آواز سے میرے حسین تیرا میرے حسین تیرا نام. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک زندگی موت قبر قیامت آل رسول کے ساتھ ہماری رکھے. وآخر دعوانا